نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ معاشرے کے اندر برائیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں اگر لوگوں کو اس سے روکا نہ جائے۔ نیکیاں معاشرے سے مفقود ہوتی چلی جاتی ہیں، ختم ہوتی چلی جاتی ہیں اگر اس سلسلے میں کہنے والے لوگ ختم ہو جائیں۔ لیکن اول تو ہم پہلے ہی مرحلے کے اندر رک گئے ہیں کہ یہ فریضہ انجام نہیں پا رہا، اور جو اس طرف متوجہ بھی ہیں ان کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں شرعی احکام اور مسائل نہیں سیکھے ہوئے۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ جب ہم فقہی مسائل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بیان کریں گے تو آپ دیکھیں گے کتنی زیادہ اس سلسلے میں غلطیاں جو ہیں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یعنی لوگوں کو اگر حکم دیا بھی جا رہا ہے اور برائی سے روکا بھی جا رہا ہے مثلا، تب بھی وہ شرعی موازین اور شرعی پیرائے کے بالکل برخلاف ہے، جیسا شریعت اسلام نے طریقہ بتایا اس کے خلاف ہے، تو نیکی برباد اور گناہ لازم آ رہا ہے۔ دیکھیے یہ ایک ایسا سلسلہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کہ بہت زیادہ قرآن میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے، اور ایسے افراد کی بہت زیادہ تعریف ہے کہ جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ تو بہت زیادہ ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ جب ہی کہا گیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ثواب ہے وہ دیگر تمام جتنی بھی عبادتیں آپ انجام دیتی ہیں اس کے مقابلے میں ایک تلاطم خیز سمندر کی سی مثال دی گئی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ثواب۔ مثلا روایتوں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ مثلا اگر کوئی کسی دریا کے پاس جا کر تھوک دے تو جتنی تمام عبادتیں ہیں ان سب کا ثواب جمع کر کے وہ لعاب دہن کا پانی اتنا معمولی سا اس کے برابر ثواب ہے، اور امر بالمعروف کا ثواب ایک تلاطم خیز سمندر کا سا ہے۔ معذاللہ ان عبادات کی کوئی ان کو کم نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن اہمیت بتانے کے لیے کہ ان تمام عبادات پر بھی لوگ عمل کب کریں گے؟ جب یہ والا فریضہ انجام پا جائے گا، تب یہی وجہ ہے کہ اس کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی قرآن کے اندر ایسے جانوروں کی بھی حد تک تعریف کی گئی، چیونٹی کی تعریف آپ دیکھتی کہ حضرت سلیمان کے واقعے میں کہ جو اپنی قوم کو نقصان سے بچانا چاہتی تھی، کہ سلیمان کا لشکر آنے والا ہے، سب چیونٹیوں کو کہہ رہی کہ اپنے اپنے بلوں کے اندر جو ہے وہ چلے جاؤ، تو اس بات کی وجہ سے اس چیونٹی کا تذکرہ جو ہے قرآن نے الگ سے کیا، ہدہد کا تذکرہ کیا، اس نے آ کر خبر دی کہ ایک ایسی قوم بھی رہتی ہے کہ جو کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود سمجھتی، تو ہدہد کی بھی یہ خصوصیت الگ سے حضرت سلیمان کے واقعے میں بیان ہوئی۔ یہ دونوں جانور وہ تھے کہ جو اسلامی احکام اور پروردگار عالم کا جو نظام ہے اس کی آبیاری مثلا چاہتے تھے، جیسے یہ ہدہد، اور وہ اپنی قوم کو چیونٹی نقصان سے بچانا چاہتی تھی۔ ہم گویا اس چیونٹی سے بھی کہیں زیادہ، اس کی تو پھر بھی کتنی فضیلت آئی، لیکن ہم جانور سے بھی کمتر درجے کے اوپر چلے گئے کہ اپنی امت کی، اپنی جو قوم اور ملت ہے اس کی اصلاح کی کوئی فکر اگر نہ کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی کہ جب نکلے تھے 28 رجب کو، اور آپ دیکھ لیے کہ آپ وہی تاریخوں کے اندر یہ جو ہے درس واقع ہو رہا ہے کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ہیں مدینے سے تو یہ کہہ کر ہی نکلے، باقاعدہ ڈاکومنٹ ہے جو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو جو اپنا وصیت نامہ دے کے گئے تھے، اس میں یہی بات کہہ کے گئے تھے کہ میں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اور اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میرا ارادہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں، واسیر بسیرت جدی و ابی، اور اپنے باپ اور اپنے نانا پیغمبر اسلام کی سیرت پر چلوں۔
یعنی امام حسین اپنے کربلا کے لیے نکلنے کا جو مقصد بتا کے گئے وہ یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بات کہی کہ دین کی بنیاد ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر. دین کی عمارت منہدم ہو جائے گی اگر اس فریضے کو انجام نہیں دیا جائے گا. جیسے کہ کربلا کے واقعے میں امام اگر اس فریضے کو انجام نہ دیتے تو آج دین اس طرح سے آپ کے سامنے نہیں ہوتا کہ جیسے کہ موجود ہے اور دین ختم ہو کے رہ جاتا. اور پیغمبر کی بھی کتنی احادیث اس سلسلے میں ہیں، یعنی جس میں باقاعدہ اس بات کو کہا گیا ہے کہ کوئی امت اس وقت تک زوال پذیر نہیں ہو سکتی جب تک کہ مثلا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتی رہتی. اور ایسے تمام افراد کو بھی روایات کے اندر میت بین الاحیاء کہا گیا. یہ چلتے پھرتے زندہ لاشیں جو زندوں کے درمیان اس طریقے سے ایک میت پڑی ہوتی ہے، بہت سی جگہوں پہ یہ کہا گیا، اور کسی جگہ چلتے پھرتے لاشیں کہا گیا ہے کہ جو کہ اپنے دل سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے منکرات کو نہیں روکتے. بس ٹھیک ہے، اپنی ایک دنیا ایک الگ بسائی ہوئی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ہمارے بچے ٹھیک مدرسے جا رہے ہیں، باقی قوم کے بچوں کی کسی کو کوئی فکر نہیں. مثلا یہ بھی کتنے ایسے افراد ہوں گے جو اس قسم کی سوچ بھی رکھتے ہوں گے، لیکن ذرا ایک خود غرضانہ ایک سوچ آ جاتی، اور یہ نہیں پتا کہ جب ڈوبے گا وہ جہاز اور وہ کشتی جب ڈوبے گی تو ہم سب بھی اس کے اندر ڈوب جائیں گے اگر اس فریضے کو انجام نہ دیا. اور یہ بھی پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین لہ، کہ پروردگار ایسے مومن سے بہت غضبناک ہوتا ہے، ایسے ضعیف مومن سے جو دین نہیں رکھتا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وما المؤمن الضعیف الذی لا دین لہ، کہ یا رسول اللہ وہ کون سا ضعیف مومن ہے جو دین نہیں رکھتا؟ فرمایا الذی لا ینہی عن المنکر، جو کہ برائیوں سے روکتا نہیں ہے لوگوں کو. ایسا شخص دین ہی نہیں رکھتا، پیغمبر اسلام فرما رہے. تو اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین یہ بات تو بیان فرماتے تھے کہ اگر تم اس فریضے کو انجام نہیں دو گے تو بدترین افراد تم پر حکومت کریں گے، بدترین افراد، اور اس وقت تمہاری کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. جیسے کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں عذابوں میں گرفتار پہ گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور فریضے کو انجام نہیں دیا جا رہا، تو نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے. اور وہ جو آیت بھی وہ اسی سلسلے میں ایک دیکھا جائے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بھی پیش کی جاتی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو آتش جہنم سے بچاؤ. دیکھیے پروردگار نے قرآن میں خود کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. کیسے بچائیں گے؟ جب تک آپ اس فریضے کو انجام نہیں دیں گی، لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکیں گی، نیکی کی طرف ترغیب نہیں دلائیں گی، تب تک لوگ اس سے نہیں بچ سکیں گے. تو کتنی شد و مت کے ساتھ اس ابھی تو ظاہر ہے کہ بہت مختصر سے ہم گفتگو کرتے ہوئے گزر رہے ہیں، ورنہ پوری کتابیں اس موضوع کے اوپر لکھی گئی. تو بہرحال بعض اوقات دیکھیے برائیوں کے خلاف اس انداز سے ضروری بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو روکنا. اور آقا محسن قرطی بڑا اچھا جملہ استعمال کرتے ہیں. بعض اوقات آپ کہتی ہیں نا کہ بھئی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ سامنے والا شخص ہمیں پتا ہے کہ یہ کبھی بھی برائی سے رکے گا نہیں. ویسے آگے چل کر مسائل بھی آئیں گے کہ ایسے موقع پر آپ کا فریضہ کیا ہوتا ہے، لیکن ایک کام ضرور ہو جاتا ہے، یہ بات آپ یاد رکھ لیجیے. جب بھی کبھی آپ برائیوں سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں، ایک کام ضرور ہو جاتا ہے، چاہے اس برائی کو چھوڑے یا نہ چھوڑے. وہ یہ ہے کہ ان کے گناہ کا مزہ ضرور کرکرا ہو جاتا ہے. مزہ کرکرا کر دینا یہ ضرور ہو جاتا ہے. اور یہ پہلی بنیاد پڑ جاتی ہے جب کبھی کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے نا، کوئی بے پردہ عورت ہے، پردہ نامناسب ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، جیسے کہ حکومت اسلامی ایران میں بھی باقاعدہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے
باقاعدہ خواتین ہیں وہ خواتین کو روکتی ہیں کہ آپ کا یہ پردہ نامناسب ہے, لوگ اس سے نوجوان بگڑے چلے جا رہے ہیں, مناسب نہیں ہے آپ کے لیے. بحث و تخمیس ہوتی ہے, کچھ ہوتی, کم سے کم اس گناہ کرنے والے جو بھی ہوتے ہیں ان کے اس گناہ کا مزہ ضرور کرکرا ہو جاتا ہے. تو اس میں کوئی بہرحال اس طرح کی طور پہ ہم نہیں لے جانا چاہ رہے آپ کو, نہ اس بات کی کوئی ترغیب دلا رہے ہیں کہ باقاعدہ ہاتھوں میں مثلا ڈنڈے اٹھا کر اور لوگوں کو اس طرف جو ہے وہ راغب کیا جائے, نہیں, یہ تو غیر اسلامی اور غیر شرعی طریقہ کار ہو جائے گا. لیکن ایک زبان سے تو انسان کہہ سکتا ہے نا, برائی کی طرف ان نشاندہی تو کر سکتا ہے کہ آپ کا یہ عمل صحیح نہیں. تو بہرحال دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, جب بھی کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث بھی ہے باقاعدہ کہ کچھ لوگ میری امت سے قبروں سے باہر آئیں گے اور اس حالت میں وہ باہر آئیں گے کہ ان کی شکلیں سور اور بندروں کی سی شکلیں بن چکی ہوں گی, یعنی سور اور بندر کی جیسی شکل لے کر وہ قبروں سے باہر آئیں گے. اور پیغمبر نے فرمایا کہ یہ وہ افراد ہوں گے کہ جو نہیں انل منکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے, لوگوں کو برائی سے روکتے ہی نہیں تھے, بس اپنی دنیا کے اندر مگن چلے آ رہے ہیں, بس جیسا ہے ایسے ہی چلتا رہے, کون دوسروں کے پھڈوں میں مثلا ٹانگ اڑائے, کون دوسرے کو کچھ کہہ کر جو ایک برائی مول لے. ہر ایک سے اچھے تعلقات ہم لوگ مثلا بنا کے رکھنے والی, تعلقات ہر ایک سے اچھے ہی رکھنے ہیں, اور سب سے زیادہ ایسا شخص جو ہے یا آخرت میں آپ کا سب سے زیادہ شکر گزار ہوگا جو بھی فی الحال برا بھی مان رہا ہے. علی اکبر نہاوندی نے ایک بڑی اچھی بات اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے سانپ ہوتے تھے, لوگ کہیں سوتے تھے تو ناک کے ذریعے اندر گھس جاتے تھے. تو اس زمانے میں اطباء نے ایک علاج اس کا یہ کیا تھا کہ اس سوتے ہوئے شخص کو اگر ہم اٹھا کے کہیں کہ بھائی تمہاری ناک میں نا چھوٹا سا سانپ گھس گیا ہے, تو وہ تو ویسی دہشت سے ہی مر جائے گا. کہا اس کو سوتے ہوئی حالت ہی میں 5-6 افراد ہاتھوں میں ڈنڈے لیں اور اس شخص کو مارنا شروع کر دیں. اب اس وقت وہ بہت روئے گا, چلائے گا, جب اتنی زیادہ ہلچل مچے گی تو سانپ گھبرا کے ناک سے باہر نکل آئے گا. اب بعد میں اس شخص کو یہ بتایا جائے کہ دیکھو ہم نے اس وجہ سے تمہاری ان ڈنڈوں سے پٹائی کی تھی تاکہ سانپ تو کتنا زیادہ شکر گزار ہوگا. تو ایسا ہی جو ہے میدان قیامت میں اور آخرت میں جو ابھی فی الحال کچھ ناراض نظر آ رہا ہے آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے, یہ سب سے زیادہ شکر گزار ہو جائے گا کہ تم نے اس موقع پر مجھ کو اس گناہ سے روک دیا اور میں اتنے بڑے عذاب سے بچ گیا. تو دیکھیے یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ, اور کتنی روایات ایسی بھی ہیں کہ ایسے تمام افراد کے جو برائیاں اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھتے ہیں اور نہیں روکتے, ان کی ہونٹ میدان قیامت میں آگ کی بنی ہوئی قینچیوں سے کاٹے جائیں گے. یہ جو سلے ہوئے ہونٹ تھے اس دنیا میں اس بات کے بہت زیادہ سزاوار ہیں کہ ان کی آگ کی بنی ہوئی قینچیوں سے کاٹے جائیں. ان کی اپنی زبان نہیں ہلاتے تھے, یہ ناگواری کا اظہار نہیں کرتے تھے, گناہ معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ بالکل غیر جانبدار ہو کر اچھے بن کر معاشرے سے جو ہے وہ کٹے ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں کوئی اقدام کرتے ہی نظر نہیں آ رہے. تو دیکھیے اس سلسلے میں ایک آدھ انڈیویجولی انفرادی طور پر تو آپ کو خیر اس کا آغاز کرنا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا, لیکن معاشرے میں اثر پذیری کے لیے ایک اجتماع اگر یہ کام کرے اجتماعی طور پر, تو دیکھیے وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک پھول کھلنے سے کبھی باہر نہیں آتی, بہت سارے پھول جب کھلتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ باہر آتی, پھر آپ کو نظر آتا ہے معاشرے میں اس کے ثمرات نظر آتے ہیں. ایک آدھ جملہ کہہ دینا کسی سے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا معاشرے میں, اگرچہ اگر واجب ہو تو وہی کہنا ہوتا ہے, لیکن معاشرے میں جو تبدیلی نظر آئے گی وہ فقط اجتماعی کام سے جو ہے وہ نظر آتی. اور یہی اجتماعی کام ایک تو انڈیویجول لیول پر ہو اور ایک آرگنائزیشن کی سطح پر اگر ہو, تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو خود مدرسے کا بھی قیام ہے جس کے اندر آپ ماشاءاللہ طالبات جو ہے اس وقت پڑھ رہی ہیں, اور دیگر جو مدارس ماشاءاللہ سے دیگر افراد نے جو قائم کیے ہوئے ہیں, یہ اس میں ایک اجتماعی کوشش ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں. نیکیاں معاشرے کے اندر فروغ پائیں, برائیاں معاشرے کے اندر جو ہے وہاں سے ختم ہوتی چلی جائیں, ایک اجتماعی کوشش ہے. آپ نے اتنا, لیکن کیا ہے کہ معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی اس کی کوئی نہ کوئی پذیرائی ہے نہ کوئی اثر پذیری ہے. کتنے ایسے افراد آپ جو اتنی آرام سے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, تمام فیسلٹیز جو ہیں وہ حاصل ہیں, اتنی آسانی کے ساتھ ہو گئی. کتنے ایسے افراد ہیں کہ جس وقت قائم ہو رہا تھا یہ مدرسہ, بہت سے افراد مثلا لات مار کے دیوار تک گرا کے گئے. اب آپ کو کیا بتایا جائے کہ یعنی بہرحال اس طرح سے علم دشمنی بھی قوموں کے اندر بعض اوقات جو ہے وہ پیدا ہوتی چلی جاتی. اچھا لیکن ایک دیکھیے جو ساری سہولتیں
اور یہ سب کچھ بھی جو ہے آپ کو جو پرووائڈ کیا جا رہا ہے صرف اسی وجہ سے، مثلا جتنے کیسٹس ہیں اور کتابیں ہیں لائبریری کے اندر، یہ سب کچھ آپ پڑھیں گی تو ہی معاشرے کے اندر جو ہے وہ کام ہو سکے گا۔ علماء یہاں پر آ رہے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی کے سلسلے میں یہاں پر آ رہے ہیں، جتنی بھی تمام چیزیں جو پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ تو دیکھیے بعض اوقات ایک طریقہ کار بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی طریقہ کار کی غلطی اگر آپ کرنے لگیں گے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں تو پھر ایک مسئلہ ہو جائے گا۔ جیسے کہ آقا محسن قرتی، آقا محسن قرتی یہ وہ ہیں کہ تقریباً 2500 گھنٹے یا 3000 گھنٹے جو ہے ایران ٹی وی سے اب تک خطاب کر چکے، اور قرآن کے سلسلے میں بہت ان کے دروس ہوتے ہیں وہاں پر۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ٹی وی پر خطاب کر رہا تھا اور کفن کے مسائل بیان کر رہے تھے، کفن کے احکام۔ اب انہوں نے کہا کہ دیکھا جائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ہر چیز ہی بیان کرنا ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کرتا کہ میں جیسے ہی پروگرام کا آغاز ہوتا اور یہ کہتا کہ آج میری گفتگو کا عنوان ہے کفن کے احکام، تو ہزاروں لاکھوں لوگ فوراً یا تو چینل بدل لیتے، سوئچ آف کر لیتے۔ اب کیا کیا؟ کہا کہ ایک ترکیب اس سلسلے میں لڑائی۔ آقا محسن قرتی فرماتے ہیں میں نے یہاں سے ابتدا کی کہ لباسوں کے احکام، لباسوں کی اقسام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا اب ہر کوئی بیٹھے گا اچھا لباسوں کی کون کون سی قسمیں؟ کہا کہ جی ہاں، جس طرح سے ایک دلہن کا لباس ہوتا ہے، جس طریقے سے حاجیوں کا ایک لباس ہوتا ہے جس کو احرام کہا جاتا ہے، اور جس طرح سے فوجیوں کا ایک لباس ہوتا ہے ان کی خاص وردی، اور جس طرح سے علماء کا ایک لباس ہوتا ہے ابا قبا اور مثلا امامہ، اور جس طرح سے مثلا اسکول کے بچوں کا لباس ہوتا ہے ایک خاص یونیفارم، اسی طریقے سے ایک لباس ہوتا ہے مردے کا لباس جسے کفن کہا جاتا ہے۔ وہاں سے بیان کرتے ہوئے لائے خوبصورتی سے ان کے بھی تھوڑے تھوڑے سے احکام بیان کیے، اور پھر یہاں تک آ گئے یہاں تک کہ آدمی سننے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں یہ کرتا کہ شروع ہی میں یہ کہہ دیتا کہ آج میری گفتگو کا عنوان ہے کفن کے احکام، تو لاکھوں لوگ جو ہے اپنا ٹی وی یا تو بند کر لیتے یا چینل کو تبدیل کر لیتے۔ تو خاص دیکھیے یہ سب چیزیں ابھی بھی جو آپ کے سامنے یہ سب چیزیں میں زبانی نہیں بیان کر سکتا تھا، لیکن یہ کیوں آپ کو مثلا اور وہاں کی دلہنوں کے لباس کی تصویر بھی دکھائی اور مثلا بچوں کا یونیفارم بھی دکھایا، اور یہ سب چیزیں دکھانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ آپ کے اندر بھی ایک دلچسپی پیدا ہو جائے اس سلسلے میں سننے کے لیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بآحسن و خوبی ادا ہو جائے کہ آپ کی طبیعتیں بھی مائل ہو جائیں اس کو سننے کے لیے۔ بس اس بات اس کے کہ بس ایک اس طرح ایک لٹ مارا جاتا ہے اور ایک بلنٹ طریقے سے اور بالکل اس طرح سے بات کرنا کہ دوسرے کو بری بھی لگے، یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں۔ تو بہرحال دیکھیے یہ ایک بہت اہم بات ہے، اور طریقہ کار وہی ہمیں اختیار کرنا چاہیے جو کہ پروردگار عالم نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ نہیں پہلے ایک چیز اور بتا دی جائے کہ دیکھیے ایک بات اور اس سلسلے میں، ابھی قرآنی آیت تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، امر بالمعروف کے سلسلے میں ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ایک ایسی ضمناً بات کے طور پر اس بات کو سن لیجئے، خط و کتابت طریقے سے فریضہ ادا ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ بہت کلوز دوستوں میں یا کلوز جو رشتہ دار ہیں بہت قریبی، ان کے اندر بھی دیکھیے بہت سی چیزیں جب آپ کسی کو سمجھانے جاتے ہیں نا تو بلا وجہ کی تو میں اور تکرار شروع ہو جاتی ہے، آپ وہ بھی اپنے دکھڑے روتا ہے، پھر آپ شکایتیں کرتے ہیں، بات اور بڑھ جاتی۔ بہت اچھا ایک طریقہ کار میں نے ذاتی طور پر بھی اس کا تجربہ کیا، اپنے ایک جان پہچان والے جس کی متعلق تھا یہ کہ اس کو اگر براہ راست اگر بہت سی باتیں کہی جائیں گی تو یہ سنے گا نہیں، اس کو ہم نے یہ کیا کہ اس کو ایک خط لکھا تفصیل کے ساتھ، اس میں آپ ساری باتیں لکھے ہیں، احادیث بھی لکھے ہیں، دیکھو ائمہ کا یہ ہے، ایک شیعہ کا کیا فریضہ ہے، کیا آخرت کی طرف ہم جو تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، موت ہماری قریب ہے، جب ہم مریں گے تو سوچیں گے کتنی فضول باتوں کے اندر مثلا اس میں جو ہے آپ یہ طریقہ کار میں اگر آپ اس کی اصلاح کر لیں، بہت ساری اس طرح سے آپ اس میں چیزیں سب لکھ دیں اور کتنا بھی تفصیلی ہو جائے۔ اچھا جب وہ سامنے والا اس خط کو پڑھتا ہے عام طور پر تو اس کا ایک اس پہ وہ تمام چیزیں نہیں ہوتی، کسی سے تکرار نہیں کرنی ہوتی، غصہ اس کو نہیں آ رہا ہوتا، جھنجھلاہٹ نہیں ہوتی، پرانی شکایتیں غیبتیں سب سے بچ جاتا ہے۔ اب وہ سنجیدگی کے ساتھ پڑھتا ہے، کئی دفعہ پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، پھر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے افراد ہیں جنہیں ذاتی طور پہ میں نے ان پہ تجربہ کیا اور بہت ہی مفید پایا،
بہت سارے ایسے ہوتے ہیں حتیٰ کہ شوہر اور بیوی میں بھی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو خط لکھ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے پکڑاتے ہیں کہ یہ اپنی صورتحال ساری دل کے حالات لکھتی، ماں بیٹی میں کوئی مسئلہ ہو جائے، ساس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے، اب تحریراً بہت ساری باتیں جو کر سکتی ہیں اپنے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے، تو ایک عمومی بات کر رہا ہوں ظاہر۔ پیغمبر اسلام کے خطوط اس طرح سے مختلف جگہوں پہ جاتے تھے، ایران بھیجتے تھے پیغمبر، اور روم جو ہے وہ خطوط بھیجے گئے تھے، اور باقاعدہ دستخط و مہر کے ساتھ، جو مختلف عجائب گھروں میں اور میوزیمز وغیرہ کے اندر یہ خطوط رکھے ہوئے بھی ہیں کہ پیغمبر اس طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ جیسے گورباچوف کو امام خمینی نے دعوت اسلام دی تھی اور خط ہی لکھا تھا، ورنہ تو براہ راست بھی ہو سکتی تھی، کسی مترجم کے تحت بھی بات ہو سکتی تھی، کسی کوئی ٹرانسلیٹر رکھ کے بھی بات کی جا سکتی تھی، کوئی آدمی بھیجے بھی گیا تو جواد عاملی گئے تھے خط لے کر، لیکن بہرحال وہ خط دیا تھا، اور اس کے بعد وہ کتنا پوری دنیا کے اندر اس کے مندرجات اور اس کو ایک خاص امپورٹنس جو ہے وہاں پر دی گئی، اور اس کے بعد جو امام خمینی نے کہا تھا وہی ہوا کہ کمیونزم کو کسی میوزیم میں اور عجائب گھر کے اندر رکھنا پڑے گا۔ تو بہت سے طریقہ کار آپ استعمال کر سکتی ہیں خود سے سوچ کر بھی۔ تو اچھا، پروردگار عالم نے جو قرآن میں طریقہ اختیار کیا وہی اگر آپ بھی کر لیں کہ انتہائی ایسے طریقہ کار سے، جیسے آپ جیسے قرآن میں طریقہ کار ہے نا، جیسے روزے فرض کیے گئے، دیکھا جائے تو کتنی مشکل بات، 30 دن تک یہ کہا جا رہا ہے کہ بھوکے پیاسے رہو، مثلا صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہنا، تو پروردگار عالم نے اس میں وہی طریقہ کار اختیار کیا جس طریقے سے کوئی نرس یا ڈاکٹر جب بچے کو کوئی انجیکشن لگاتا ہے، بچے کو انجیکشن لگاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ دیکھو میرے پیارے بیٹے، ارے بہت اچھا بچہ ہے یہ، دیکھو کہ انجیکشن لگوا لیتا ہے مثلا۔ اسی طرح سے اس آیت کے اندر بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے پیارے بندو، مثلا اے ایمان لانے والو، یہاں سے یعنی اس کی بات شروع کی گئی، ورنہ ڈائریکٹ بھی یہاں سے بھی شروع ہو سکتا تھا کتب علیکم الصیام۔ اچھا، جب راضی کر لیا، رام کر لیا، اس کے بعد جس طریقے سے انجیکشن لگایا جاتا ہے نا، جیسے بچے کو انجیکشن لگایا، انجیکشن لگ گیا، اور اسی طرح پروردگار نے بھی انجیکشن یہاں لگا دیا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اچھا، یہ بھی ہوتا ہے، بچے کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی اور بچے بھی انجیکشن لگواتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہاں پہ بھی کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے والی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے۔ دیکھو تم پہ خالی فرض نہیں کیے، تم سے پہلی والی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے۔ جیسے ڈاکٹر اس سے کہتا ہے بچے سے کہ دیکھو پہلے بھی لوگ لگواتے رہے، ان کو بھی کچھ نہیں ہوتا، کتنے اور بچے ہیں جو لگواتے ہیں۔ تو وہی طریقہ کار ایک نرمی کے ساتھ جو ہے وہ پروردگار نے بھی اختیار کیا۔ ایاما معدودات، دیکھو زیادہ نہیں بات ہے، صرف 2 انجیکشن تو لگیں گے خالی، تو اسی طرح کہا کہ گنتی کے چند دن ہی تم کو پورے کرنا ہے مثلا۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی بچے سے کہا جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے انجیکشن ابھی لگوا لو، بعد میں تمہیں گولیاں اور سیرپ وغیرہ دے دیے جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے وہ بھی کہا کہ اگر تم مریض ہو یا حالت سفر میں تو بعد میں مثلا اپنے جو ہے دنوں کو گنتی کو پورا کر لینا۔ تو یعنی بہت ساری اس طرح کی چیزیں کہی گئی کہ تاکہ ہمت دلائی جا سکے۔ تو بہرحال ایسا کوئی طریقہ کار کہ بالکل ایک سخت روی والا وہ اختیار کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اس سلسلے۔ تو یہ دماغ میں خاص طور پر یہ بات جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ تو دیکھیے وہی میں نے کہا کہ اگر اس میں جتنا بھی آپ اچھا انداز اختیار کریں گی، جتنا بھی اچھا، جیسے خود آقا محسن قرتی جن کی ابھی آپ نے بات سنی، وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں ایک شہید کے گھر گیا، وہ اس کا باپ جو تھا، اس کے 3 بیٹے جو ہے وہ شہید ہو چکے تھے جنگ میں، اور بوڑھا باپ تھا۔ تو وہاں پہ تہخانہ ہوتا ہے، وہاں پہ وہ وضو وغیرہ کرانے کے لیے مجھے تہخانے میں لے گئے بیسمنٹ میں۔ تو وہ بوڑھا شخص سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا اور مجھے آ کر تولیہ دیا۔ تو کہہ رہے میں نے اس وقت ایک حدیث بیان کی کہ اگر کوئی شخص وضو کا پانی خشک نہ کرے تو اسے 30 نیکیاں ملتی، جو آپ نے ابھی وضو کی گفتگو میں بھی سنی تھی۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ آغا کیا کوئی ایسی حدیث بھی ہے کہ جس میں یہ اس بات کا ذکر ہو کہ اگر کوئی بوڑھا شخص جو کہ 3 شہیدوں کا باپ ہو اور اتنی ساری سیڑھیاں اتر کر تولیہ لے کر آئے تو اس کا دل نہ توڑنا؟ کیا اس پہ کوئی حدیث ہے؟ آقا محسن قراتی کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ میں نے یہ موقع نہیں تھا یہ والی حدیث سنانے کا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ والا موقع نہیں تھا،
وہ لے کر آیا تھا تو مجھے اس کا احترام کر لینا چاہیے تھا اور لے لینی چاہیے تھی چیز. اب ہر موقع پر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس موقع پر مناسب ہے بھی یا نہیں ہے اس چیز کو جو ہے کرنا یا اس اقدام کو کرنا. جیسے کہ ہم روایتوں کے اندر پڑھتے بھی ہیں کہ ہمیں حالات کی رعایت کرنی چاہیے. اس کو تھوڑی سی چیز سیکھنی پڑے گی آپ کو. ہر جگہ بہت ساری چیزیں کہ بس آپ نے کوئی بھی چیز جو بھی یہاں سے حاصل کی آپ نے دیکھا نہ موقع دیکھا نہ محل دیکھا اور بس ہر جگہ جا کے اس طرح سے بیان کر دی تو ایک دم سے لوگ خلاف ہو جاتے ہیں, آپ کی بات سننے کو انکار کر دیتے ہیں. مجالس بھی خواتین بناتی ہیں تو پوری اس طرح سے بناتی ہیں کہ شروع سے آخر تک مثلا صرف اور صرف ایک ہی بات جو موضوع سوچ کر آئی ہیں نہ, یعنی لوگوں کی رعایت کرنی چاہیے. لوگوں کو کیا بات سمجھ آ رہی ہے, ان کی دلچسپی کیا ہے, تھوڑی سی وہ بھی چیز ڈالنی چاہیے. جیسے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے, ان کو سانپ نے ڈس لیا. ان امیر المومنین نے فرمایا کہ تم کو پتا ہے کہ تم کو سانپ نے کیوں ڈسا؟ اس نے کہا نہیں مولا مجھے تو نہیں پتا. کہا تم نے ایک ظالم کے سامنے میری وجہ سے میرے غلام قمبر کا احترام کیا تھا. اسے غصہ آ گیا کہ علی کے غلام کا اتنا زیادہ تم نے احترام کیا کہ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے. تو تم نے کہا کہ میں کیوں اس کے احترام میں نہ اٹھوں جس کے لیے فرشتے بھی جس کے احترام میں اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. قمبر کے لیے تم نے یہ بات کہی. اتنی تعریفیں سننے کے بعد اس ظالم شخص کا دل قمبر کے لیے کینے اور حسد سے بھر گیا اور اس نے قمبر کو اذیت پہنچائی. تمہاری اس وقت ناشناسی کی سزا یہ کہ تم کو سانپ نے ڈسا. تمہیں اتنی تعریف کرنی نہیں چاہیے تھی اس کی ظالم کے سامنے, یہ موقع نہیں ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آہستہ آہستہ آپ کو سیکھنی پڑیں گی. مصلحت شناسی سیکھیے, پہلے تو علم حاصل کرنا ہے, پھر خود بخود یہ چیزیں بھی سیکھنی ہے. علماء کے حالات پڑھیے, واقعات پڑھیے, ائمہ کی سیرت پڑھیے, ائمہ کے اصحاب کی سیرت پڑھیے, کب بولتے تھے کب خاموش رہتے تھے. یہ خود آپ کی کثرت مطالعہ سے جب کتابیں آپ پڑھیں گی تو اس وقت یہ چیز آپ کو کلیئر ہوگی کہ کب آپ کو چیز کہنی چاہیے اور کب نہیں کہنی چاہیے, انداز کون سا اختیار کرنا چاہیے. تمہارے اس وقت ناشناسی کی سزا ہے. تم نے مصلحت کو نہیں سمجھا اور قمبر کی اتنی زیادہ اکرام کر دیا اس ظالم کے لیے, اس ظالم کے سامنے, اور وہ اس نے قمبر کو تکلیف پہنچائی. اس وجہ سے تم کو سانپ نے ڈسا. تو دیکھیے یہی وجہ ہے کہ ہم بہت سارے ایسے بھی دیکھتے ہیں, بہت سارے مومنین جو اچھے اچھے عہدوں کے اوپر فائز ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے عہدوں پر. تو لوگ اس طرح سے ان کا ہر ایک جگہ انٹروڈکشن کراتے ہیں. کسی بھی جگہ پسند گئے جلوس میں کوئی اعلیٰ عہدے کے اوپر پہنچ گیا کوئی مومن, وہاں سب لوگ جا رہے ہیں اس سے ہاتھ ملا رہے ہیں, وہ اپنے اور جو محکمے کے افراد ہیں ان کے سامنے شرمندہ سا ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ نہیں خیال کر رہے ہوتے, علل اعلان بہت ساری باتیں اس طرح کی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ انتہائی نامناسب ہوتی ہیں. مصلحت شناسی, کب خاموش رہنا ہے کب نہیں رہنا ہے, کب اپنے عقیدے کا اظہار کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے, یہ دیکھنا پڑے گا آپ. اچھا, عمل سے تبلیغ کرنا ہوتی, عمل سے وہ جو آپ سنتی ہے نا کہ امام خمینی جب پیرس ضلع وطن تھے تو اسی وقت وہاں پر جو فرانس میں میڈیا سے جب باقاعدہ گفتگو ہو رہی تھی اور اخباری نمائندے موجود تھے تو اسی وقت جیسے ہی ابھی سمجھے 15-20 منٹ ہی گفتگو کو ہوئے تھے, امام خمینی نے اپنے بیٹے احمد خمینی سے پوچھا کہ احمد اس وقت کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ انہوں نے گھڑی دیکھ کے بتایا کہ ہاں بابا جان نماز کا تو وقت ہو گیا. بس اسی وقت کھڑے ہو گئے. پھر اخباری صحافی بھی حیران. تو لوگوں نے کہا کہ جب یہ نماز کا وقت آ جاتا ہے تو اسی طریقے سے اللہ سے راز و نیاز میں مصروف ہو جاتے ہیں, پھر کسی دنیاوی طرف مشغول نہیں ہوتے. جیسے پیغمبر اسلام کی اپنی سیرت تھی نا کہ پیغمبر کی ازواج کہتی تھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کہ جب اذان ہوتی تھی تو پیغمبر اس طرح سے ہمارے درمیان سے کھڑے ہو جاتے تھے, اس سے پہلے باتیں کر رہے ہوتے تھے, آپ اس طرح سے کھڑے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو. تو امام خمینی بھی انہی کی سیرت پہ عمل کرنے والے ہمارے مجتہدین اور مہاراجے کہ فوراً اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ بس اس کے بعد چاہے کتنی اہم, نماز سے زیادہ اس وقت اہم کوئی بھی چیز نہیں. اب کیا ہے کہ سب پوری دنیا کو ایک پیغام ملا. آج تک ہم یہ واقعہ ہر کلاس میں سناتے آ رہے ہیں, یہ چیز پھیل رہی ہے. کیا ہے کہ معاشرے کے اندر اپنے عمل سے, اس انداز سے انسان جو ہے تبلیغ کرتا ہے. تو ماحول کو بھی اس طرح سے عمل کر کے سازگار بنانا ہوتا ہے. دیکھیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ماحول کو اپنے مطابق بنانا بھی ضروری.
جہاں ماحول دوسروں کی طرح کا بنایا ہوا ہو، مثلا ہمیں اجازت نہیں کہ ہم سینما گھر جا کر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر، خدا نہ خواستہ ہم کسی برائی کے اڈے کے اوپر جا کر وہاں پہ امر بالمعروف کریں، کیونکہ وہاں برائی کا ماحول دوسرے لوگوں نے کریٹ کر دیا ہے۔ نیک لوگوں کو نیکی کا ماحول خود بنانا پڑے گا۔ جیسے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، مثلا کہا جاتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی آدمی موجود نہ بھی ہو تب بھی آپ کے لیے کیوں مستحب ہے کہ آپ نماز سے پہلے اذان دیں۔ دیکھیں اذان کا مقصد بلانا ہوتا ہے لوگوں کو نماز کے لیے۔ آپ تو گھر میں اکیلی، کوئی مرد ہے وہ گھر میں اکیلا ہے، کسی کو بلانا بھی نہیں ہے اور خود وہ نماز کے لیے آمادہ ہے، اس کے لیے کیوں اذان کو نہیں؟ ایک ماحول بنتا ہے اذان دینے سے نیکی کا، نماز کے لیے آمادگی کا، تو چاہے کسی کو بلانا نہیں بھی ہو ہمیں ماحول بنانا ہے۔ اسی طرح سے کوئی عورت ہے مثلا نجاست کی حالت میں ہے، اس کو نماز نہیں پڑھنا ہے، لیکن مستحب ہے کہ وہ مصلی پر بیٹھے آ کر اور ذکر خدا کرتی رہے۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے ایک تو یہ بھی ایک وجہ ہو، شاید یہ یوں بھی کہ گھر میں اور بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، وہ ان کو حیرانگی اور پریشانی نہ ہو کہ میری ماں جو ہے اتنے دن تک مثلا نمازیں کیوں نہیں پڑھ رہی، کوئی بے نمازی ہونے کا کوئی پیغام نہ مل جائے اس کے عمل سے۔ مستحب ہے کہ نمازوں کے اوقات میں اسی طرح سے آ کے بیٹھو جیسے تم پاکی کی حالت میں نماز اور ذکر کے لیے آ کر بیٹھا کرتی، تاکہ گھر میں ایک سازگار ماحول رہے امر و نہی کے لیے۔ ورنہ یہ کہا جائے تو اس کے اوپر نماز پڑھنی حرام ہے، ایسا نہیں کہ نماز صرف معاف ہے، نہیں، حرام بھی ہے اس حالت میں نماز پڑھنا، لیکن پھر بھی کہا گیا کہ اسی طریقے سے آ کر بیٹھو تاکہ گھر میں نیکیوں کے فروغ کر سکے۔ اسی طریقے سے حج پر ہم دیکھتے کہ اگر جو بھی کوئی حاجی ہوتا ہے اس کے لیے بہرحال اختلاف مراجع کہ مثلا سر کو مونڈنا ہوتا ہے، تفسیر کرنا ہوتی، لیکن اگر کوئی شخص پہلے سے مثلا گنجا ہے، اس کے بال ہی نہیں، اس کے لیے بھی مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے سر کے اوپر ویسے اس طرح چلوائے، یعنی اس کی بھی ایک لحاظ سے ایک جو ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے سر پر اس طرح چلوائے، خالی اس طرح چاہے بال نہیں بھی ہوں، تاکہ وہ ان کے ساتھ ہی اسی ردم میں اس نیکی کے ماحول میں ان کے ساتھ ہی شریک ہو جائے۔ اگر روڈ کے اوپر کوئی بھی گاڑی نہیں، رات کے 3 بجے ہم گزر رہے ہیں اور ٹریفک سگنل ریڈ ہے، تب بھی ہم کو رکنا ہے، چاہے دور دور تک کوئی نہ ہو، کسی خطرے میں پڑنے کا امکان نہ ہو۔ کیوں؟ آپ کو تاکہ قانون پہ پاسداری کا ایک ماحول بنانا ہے، اس وجہ سے آپ کو یہ سب چیزیں، تو دیکھیے یہی وجہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے لیے ایک دیندار ماحول گھر میں بنانا ہوتا ہے، دعاؤں کا ایک ماحول گھر میں بنائیے، اور بہت ساری ایسی چیزیں، کیونکہ قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ والعصر بھی، اس میں جو ہے وہ 4 نسخے بتائے گئے خسارے سے بچنے کے لیے۔ ویسے تو کہا کہ ساری انسانیت مثلا خسارے میں، سوائے اس کے کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہاں تک تو ہر شخص عمل کر لیتا ہے کہ ہاں ایمان بھی لا چکا اور نیک اعمال بھی انجام دے رہا ہے، نہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کی وصیت بھی کرنی ہے اور صبر کی وصیت بھی کرنی ہے۔ اس کی تفسیر الگ ہے، لیکن وہ تو ٹکڑا واضح ہو رہا ہے نا کہ حق کی وصیت کرنے سے کیا مراد ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، لوگوں کو برائی سے روکنا بھی حق کی وصیت میں ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا یہ بھی حق کی وصیت میں آتا ہے۔ اور اگر کسی نے اس پہ رعایت نہیں کی اس بات کی تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو آپ کے ابھی سامنے ہے کہ پورے کی پوری قوم ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور گناہوں کے اندر گرفتار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دیکھیے جب آپ خاموشی اختیار کرتی ہیں نا گناہوں کے مقابلے میں، تو خسارہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ دیکھیے پہلا مرحلہ تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی ٹرین چل پڑتی ہے جسے کہا جائے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتی، یہ خود ایک حرام اور گناہ ہے، اس موقع پر خاموش رہنا۔ جب زیادہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس سے لوگ پہلو تہی کرنے لگتے تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر گناہوں کو معمولی سمجھنے لگتے، معمولی، کوئی بات نہیں، گانا ٹی وی پہ آ رہا ہے کوئی بات نہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں کوئی بات نہیں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں کوئی بات نہیں، معمولی لگتے ہیں۔ خود استخفاف الذم یعنی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھنا، حقیر سمجھنا اس کو، یہ خود ایک، اب گناہ کبیرہ کی جب فہرست بیان ہوگی اس کے اندر بھی یہ چیز آئے گی، یہ خود گناہ کبیرہ میں سے۔ اس کے بعد اگلے مرحلے کے اندر انسان پھر گرفتار ہوتا ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ، بلکہ وہ گناہ کی انجام دہی میں اس کی رضامندی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ دوسرے اگر گانا سن رہے ہیں اور گانا گا رہے ہیں تو یہ بھی دل سے راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہونا چاہیے۔ یعنی یہ سب کیا ہے؟ وہی پہلے مرحلے والا کہ جب اس وقت جب خاموشی اختیار کر لی جائے تو گناہ کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر یہ کیا کرتا ہے؟ اگلا مرحلہ بھی آتا ہے، گناہوں میں مدد دینے لگتا ہے،
بچے گھر پہ چاہ رہے ہیں کہ میوزیکل پروگرام ہو، باپ پیسے بھی دیتا ہے اس کو، ہاں یہ لو یہ کرواؤ، گناہوں میں مدد دیتا ہے. خود بھی مرتکب گناہ ہوتا ہے، ان محفلوں میں مثلا آ کر بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ جاتا ہے، گناہوں پر اصرار کرنے لگتا ہے، ایک گناہ کے بعد دوبارہ گناہ اور تیسرا گناہ اور چوتھا گناہ، اور اسی گناہ کو بار بار کرنا، گناہوں کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے. اس سے بھی ایک آگے بڑھ کر ایک مسئلہ آتا ہے، پھر ان گناہوں میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے، اور ایسے عجیب و غریب بہت سی چیزوں میں چلا جاتا ہے کہ انسان ایسی شکلیں بناتا ہے اپنے آپ کو تکلیفوں مصیبتوں میں. گناہوں کے جو بہت زیادہ یہ اس مرحلے پر جو آپ کے سامنے ہے، اتنی آسانی سے نہیں پہنچ گئے کہ بس کہ کوئی بیٹھا ہوا تھا گھر میں اور جا کے اس نے اپنا ایسا حلیہ بنا لیا. نہیں، ان کو یہ ان تمام خطرناک مرحلوں سے پہلے گزر چکے ہیں، جو بھی میں آپ کے سامنے اس کی مذمت کوئی پہلے سے بیان کرتا وہ چیز ہوتا تو یہ نوبت ان کی یہاں تک نہ پہنچتی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اگلا مرحلہ آتا ہے، وہ گناہوں کی دوسروں کو دعوت بھی دینے لگتا ہے. آئیے اب آپ بھی اب لوگوں کو بلائے گا، اشتہارات کہ ہمارے ہاں مثلا کانسرٹ ہونے والا ہے، اس میں تشریف لائیں اور وغیرہ، اس طرح سے کر کے لوگوں کو دعوت دے گا. اس میں پیسہ خرچ کرے گا برائی کو پھیلانے میں، پھر یہ والی نوبت آ جائے گی. یہاں تک کہ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوگا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو افراد کر رہے ہوتے ہیں ان سے لڑائی جھگڑا کرنے لگے گا، کوئی منع کرے گا، کچھ کرے گا، قانونی کارروائی کرے گا، قانونی چارہ جوئی کرے گا. تو بہرحال انتہا سے زیادہ بے رحم اور قسی القلب ان گناہوں کے نتیجے میں ہو جائے گا، اور ایک کے بعد ایک دوسرا گناہ کرتا چلا جائے گا. اس کا دماغ بھی پھر بالکل ویسے ہی بن جائے گا جیسے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں قبروں پر کتبے کے بجائے انہوں باقاعدہ موبائل فون، اور اس کے اتنے عادی ہوں گے قبر کے اوپر بھی مثلا اسی کی شکل کا موبائل فون جو ہے وہ قبر کے اوپر جو ہے وہ، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں کہ انسان کا وہ مزاج جو ہے وہ بن جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں اگر پہلے مرحلے پر گناہوں کو روک لیا جائے تو یہ تمام چیزیں جو آپ نے سنی ہیں وہاں پر دیکھیے پہلا مرحلہ کیا تھا، وہی جیسے حضرت یوسف کے واقعے میں ملتا ہے. حضرت یوسف کی قبر فلسطین میں نیبلس جو ایک جگہ ہے جو یروشلم سے تقریباً 63 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ویسٹ بینک میں، تو وہاں پر حضرت یوسف کی قبر. حضرت یوسف اپنے بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے. بات یہاں تک تھوڑی رک گئی تھی کہ صرف حسد تھا ان کو، نہیں، اس گناہ سے آگے بھی بڑھے. باپ پر گمراہی کی تہمت لگائی. بات یہیں تک نہیں رکی، اپنے بھائی کو اغوا بھی کیا. اس کے بعد بھائی کو کنویں میں بھی گرا دیا. پھر اس کے بعد جھوٹ بولا کہ بھائی کو جو ہے وہ بھیڑیا آ کر کھا گیا. پھر یوسف کے اوپر چوری کا الزام بھی لگایا. تو آپ نے دیکھا کہ تیز رفتاری کے ساتھ ایک جیسے گناہوں کی ٹرین چل پڑی. ایک گناہ سے اگر بہت ابتدائی مرحلے میں ہم گناہوں کو اسی انداز سے روک لیں تو پھر آگے گناہگار کو جانے کا موقع نہیں ملتا کہ ان تمام چیزوں کے جو بھی اپنے مرحلے سنے ان سب سے گزرتا چلا جائے. پہلے مرحلے پر روک دیا جائے تو بہت ساری چیزوں سے اور یعنی چھٹکارا پایا جا سکتا. استاد محسن قراتی نے بڑا اچھا کہا ہے، باقاعدہ اپنا ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ بہت سی چیزیں جو بہت ابتدائی مرحلے میں بہت چھوٹی محسوس ہوتی ہیں لیکن ان کا خطرہ بہت بڑا ہوتا. جیسے انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے ایک سفر پہ درپیش تھا اور ہوائی جہاز بس اس وقت ٹیک آف کرنے ہی والا تھا کہ جہاز کو روک لیا گیا. جہاز کو روک لیا گیا کہ معلوم ہی چلا کسی مسافر نے ایک کاکروچ کو چلتے ہوئے دیکھا جہاز. ہمارے ہاں تو خیر باقاعدہ 2-3 بلیاں بھی قومی ایئر لائن کے جس میں نکل آئی تھی جو کہ دبئی جانے والی تھی. پتہ چلا وہ کھانے کے ساتھ ساتھ جہاں سے وہ کھانا جو ہے آتا ہے جس کچن سے وہاں سے وہ بلیاں لوگوں کو زخمی بھی کر دیا تھا. ابھی چند ہی دن پہلے اخبارات میں جو خبر آئی. تو جہاز کو روکا گیا، جہاز باقاعدہ ٹیکسی کرنے والا تھا سو روکا گیا اور اسپرے لائے گئے، اس کاکروچ کو بہرحال ڈھونڈ کے نکالا گیا اور مارا گیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کاکروچ سے ایسا کیا فرق پڑ جانا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، کاکروچ جو ہے جو الیکٹرانک کی جہاں پر وہ آلات اور وہ جہاں باریک باریک تار ہوتے ہیں ان کو جا کر کاٹتا ہے اور اس میں کوئی خرابی پیدا کرتا ہے. تو بہت ابتدائی مرحلے میں چاہے جہاز لیٹ ہو جائے کچھ ہو جائے اس کاکروچ کو مارنا ضروری. ایسا نہ ہو کہ اس بہت بڑے خطرے کی طرف جو کہ آگے چل کر آپ گرفتار ہو سکتی. تو بعض اوقات یہی ہمیں بظاہر لگ رہا ہوتا ہے یہ تو چھوٹا سا گناہ، یہ اس میں اگر ہو بھی جائے تو کون سی ایسی بات ہے. نہیں، کاکروچ کی مثال سامنے رکھیں، یہ معمولی بات نہیں. ابتدائی مرحلے میں بہت چھوٹا بھی اگر آپ کو ہو تو اتنی آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے اور بصیرت ہونی چاہیے کہ آگے چل کر یہ بات کہاں تک پہنچے گی. مثلا میں ویسی مثال دوں، چھوٹی عمروں میں بچوں کو موبائل فون دے دینا ان کے ہاتھوں میں، چھوٹی عمروں میں ان کو کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ ان کے ہر ایک کا ذاتی پرووائڈ کر دینا.
کنٹرول اگر یہ چیزیں نہ ہوں، ان کنٹرول ہو جائیں تو بچے خراب ہو جائیں گے. اور کہیں گے بھائی اب تو سارے بچے استعمال کرتے ہیں، ہم نے ابھی سے دے دیا اس کو. نہیں، ابھی پری میچورلی بہت ساری چیزیں دے دینا وہ بہت غلط ہو جائے گا. اس کے ساتھ ایک مناسب عمر آنے پر بہت ساری چیزوں سے واقف ہونے کے بعد، اس کو سمجھانے بجھانے کے بعد، یا اس کو کنٹرول اپنا اس کے اوپر رکھنے کے بعد اگر دیں تو پھر ٹھیک ہوتا ہے. لیکن ابتدائی مرحلے میں سب چیزیں تو اتنی بصیرت ہونی چاہیے کہ کہاں آپ کے بچوں کو کیا چیز نقصان. یہ نہیں کہ بچے نے ذرا سی ضد کی اور اس کو وہ سب چیزیں دلوانی شروع کر دی کہ بچہ رو رہا ہے اور یہ ابھی فی الحال رو رہا ہے، لیکن اس کے بعد پھر آپ کو ساری عمر رونا پڑے گا اگر یہ خراب ہو گیا. تو بہرحال تو یہاں یہ بات ہوئی کہ دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جو ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہوتا. جیسے امام خمینی کے متعلق ملتا ہے کہ امام خمینی کو ایک دفعہ ایک بچے نے خط لکھا، امام خمینی نے اس کا خط پڑھا، ایک چھوٹے بچے کا بھی خط پڑھا. بچے نے لکھا تھا کہ آغا میں آپ کو ایک نصیحت کرنی چاہتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ آپ اتنے بڑے مجتہد ہیں تو میں آپ کو خط میں نہیں لکھ رہا وہ بات. امام خمینی نے اس بچے کا خط پڑھنے کے بعد باقاعدہ جواب دیا اس کو کہ اے میرے بیٹے کاش تم وہ نصیحت مجھے کر دیتے. یعنی ہمیشہ آدمی اصلاح کی کوششوں کا متلاشی رہے. ایسا نہیں ہو کہ ہاں خود اب تو میں مثلا مدرسے میں پڑھنے لگی، اب مجھے کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا تو آپ اس کی بات نہیں سننے کی، میں تو خود لوگوں کو بتانے والی ہوں مثلا. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو نصیحت کہیں سے بھی آپ کو ملے اس کو آپ کو لازمی طور پر سننا ہے، کیونکہ وہ بھی جو ہے وہ امر بالمعروف کے طور پر نصیحت کر رہا ہے. تو چھوٹا بھی اگر کوئی نصیحت کرے تو اس کی بات کو غور سے سنیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بہرحال اپنی ذات سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ابتدا کرنی. آئینے میں باقاعدہ اپنے آپ کو چیک بھی کریں، باہر نکلنے سے پہلے اپنا حلیہ چیک کریں کہ کہیں پردے کی کوئی مخالفت تو نہیں ہو رہی، کسی بھی جگہ جا رہے ہیں اس جگہ جانا ہمارا مناسب ہے بھی یا نہیں. پہلے اپنی ذات سے امر بالمعروف کی ابتدا کرنی، اپنی ذات سے، اور اس کے بعد پھر اپنے گھر سے ابتدا کرنی. پورے معاشرے کی اصلاح کی فکر کے لیے تو نکل رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں. مثلا جو اکثر واعظین کے ساتھ ہو جاتا ہے، جو بہت زیادہ کام کرنے کے لیے بینون ملک کا سفر کر رہے ہیں اور شہروں کا سفر کر رہے ہیں اور ادھر بعض اوقات اپنی فیملیاں نظر انداز ہو جاتی. تو تربیت اپنے گھر سے شروع کرنی. جیسے رہبر معظم، یہ چاروں ان کے بیٹے جب چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت کی تصویر تھی، لیکن کیا امر بالمعروف کی ابتدا اپنے گھر سے. وہی بہترین تربیت کی اپنے گھر سے، اس کی ابتدا کی. بعد میں یہی بچے مجتبیٰ، مصطفیٰ، میثم اور مسعود یہ عالم دین بن گئے. ابتدا گھر سے کی اس کی. آغا سیستانی ہے، یہ جو پیچھے جو قطار آپ کو نظر آ رہی ہے پیچھے بیٹے ہیں ان کے، آغا رضا اور اس کے پیچھے آغا باقر. یعنی ابتدا گھر سے. گھر پتہ چلا گھر ہی نظر انداز ہو گیا اور پورے معاشرے کی اصلاح کا ٹھیکہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے. نہیں، اپنے گھر سے اس کی ابتدا کریں. امام خمینی دو بیٹے اور دونوں عظیم الشان عالم دین. مصطفیٰ خمینی تقریباً اجتہاد کی اس تک پہنچے ہوئے تھے اور ایسی نابغہ ایک روزگار وہ تو عمر نے وفا نہیں کی، ورنہ ایک ایسی بہترین تفسیر ان کی منظر عام پہ آنے والی تھی. مصطفیٰ خمینی اور احمد خمینی، امام خمینی کے دونوں بیٹے. یہ نہیں کہ معاشرے کے اندر اصلاح امت کا نظام رائج کرنا چاہ رہے ہیں، حکومت اسلامی قائم کرنا چاہ رہے ہیں اور گھر کے افراد ہی اسلام سے بے بہرا. نہیں، اسی سے ابتدا کرنی، اپنے گھر سے اس کی ابتدا کرنی. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے حضرت علی اکبر کو جنگ میں دیگر اصحاب سے پہلے بھیجا تھا. آپ نے بڑے آرام سے نام سن لیے، درود بھیجیے اللہم صلی علی محمد. اپنے گھر سے ابتدا کی کہ پہلے علی اکبر کو بھیج رہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو اپنے گھر والوں کو اس طرح سے بچا کے رکھ رہے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی عظیم شخصیات، دیکھیں ان کی کامیابیوں کا راز یہی ہے کہ ان کے اپنے قریبی رشتہ داروں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں اپنے قریبی رشتہ داروں نے ان کا ساتھ دیا تو وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں. ایسا نہیں ہے کہ گھر والوں سے مخالفت مول لے کے کوئی نہیں، وہی لوگ کامیاب ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں جن کے اپنے گھر والے اس سلسلے میں ان کی مدد کرتے ہیں. امام خمینی کی زوجہ خانم خدیجہ ثقفی، جو پچھلی دفعہ پتہ نہیں کس جھونک میں ان کو خانم مصطفیٰ بھی کہہ گیا تھا، خدیجہ ثقفی جو کہ ان کا نام ہے. پوری زندگی کس طرح سے
یعنی شانہ بشانہ پورے انقلاب میں امام خمینی کے کس طرح سے ساتھ دیا ہے. گھر میں ہی ہر وقت مثلا لڑائی جھگڑوں کے اندر اگر وہ شخص گرفتار رہے گا اور گھر کا اپنا جو وزارت داخلہ ہے وہ اس سے مثلا نالا رہے گی بیوی کی صورت میں جو ہوتی ہے, تو وہ کس طریقے سے معاملہ جو ہے آگے بڑھ سکے گا. احمدی نژاد کسی بھی جگہ زوجہ ان کی جاتی ہیں, ان کے ساتھ ہوتی ہیں, تو لوگ ایک نمایاں فرق دیکھتے ہیں. نہیں دیکھیے, یہ بھی ابھی آگے چل کر گفتگو کی ان کی تصویریں میں آپ کو کیوں دکھاتا ہوں. ایک تو یہ بھی وجہ ہے کہ حکومت اسلامی کس طرح سے وہاں پر قائم ہے. نیک لوگوں کی نیک لوگ اپنی تعریفیں خود تو نہیں کریں گے نا, دوسرے لوگوں کو ان کی حوصلہ افزائی کرنی اور تعریف کرنی. معاشرے کے اندر نظر لوگوں کی نیکیاں بتائی جائیں, خود آدمی اپنی نیکیاں تو خود نہیں بتائے گا نا, اس کے لیے مناسب بھی نہیں, ریاکاری وغیرہ کا شکار ہو سکتا ہے. لیکن دوسرے لوگوں کے زبان پہ کس نے پابندی لگائی کہ آپ نیک لوگوں کی نیکیاں مشتہر نہ کریں. تو دیکھیے معاشرے کے اندر بھی ہے کہ نیکیاں ہوتے نظر آنا چاہیے. کتنی ایسی جگہوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا نماز کا وقت آ جائے, بہت سے جو قافلے بھی جا رہے ہوتے ہیں بڑی مشکل سے بسیں رکوائی جاتی ہیں. اگر خاموشی سے بیٹھے رہیں تو نمازیں قضا ہوں گی. اب کچھ لوگوں کو آگے بڑھنا پڑے گا کہ بھائی لوگوں کو تاکہ نیکیاں نظر آئے معاشرے کے اندر. ذرا سا کسی کا 1 روپیہ گر جاتا ہے, 100 روپے گر جاتے ہیں, تو لوگ فوراً اس کے پاس جو ہے آ جاتے ہیں بھاگتے ہو رہے ہیں, یہ دیکھیے آپ کا جو ہے یہ روپیہ گر گیا, یہ 10 روپے آپ کے گر گئے, وہ آگے اٹھا لیتا ہے, شکریہ ادا کرتا ہے. لوگوں کی نمازیں قضا ہوئی جا رہی ہیں, سب کچھ ہے, اس پہ کوئی بھی دوسرے کو وہ نہیں کر رہا ہوتا, امر بالمعروف نہیں کر رہا ہوتا. تو بس تو دیکھیے نیک لوگوں کی تعداد میں جتنا آپ اضافہ کریں گے. ایران میں ہم دیکھتے ہیں شبہ قدر کے جو پروگرامز ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں اس میں جسے ہم کہتے ہیں کہ جو ذرا برگر کلاس بھی ہو گئی ہے, جو وہ تک ان پروگرامز کے اندر اس طرح سے شریک ہوتے ہیں, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو یہ والی کلاس ہے وہ تو اس قسم کی کسی پروگرام میں آتی ہی نہیں. تو معاشرے کے اندر وہ چیزیں نظر آنی چاہیے. کوئی درس و تدریس کا ایک پروگرام ہوتا ہے, وہ مشکل لوگوں کھینچ کے لایا جاتا ہے, تو 5-10 لوگ جمع ہو جاتے ہیں. وہاں ایک پروگرام ہوتا ہے تو پورا ہال اور آڈیٹوریم بھر جاتا ہے. اس طرح سے وہاں پہ علماء نے کام کر کے دکھایا, معاشرے کے اندر نیک لوگوں کی نیکیاں اجاگر کی, اپریشیٹ کیا, اس قسم کا ماحول ان کو پرووائڈ کیا. آگے بڑھ کر ہم کی شادیاں تو ہماری 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہوتی ہیں, لیکن درس کے لیے ذرا سے بھی کوئی اچھی جگہ بھی اگر ہو کہ اسی میں لگا دیا جائے. ایک صاحب جب ابتدائی طور پر پرانا جو ہے ہمارا مدرسہ تھا جو کرائے پہ تھا, تو وہاں پر بہت شدید گرمی, اتنی شدید گرمی اور حبس ہو جاتا تھا. وہاں پہ وینٹیلیشن کا بھی صحیح انتظام نہیں تھا کہ گرمیوں میں 2-4 لڑکیاں بے ہوش بھی ہو جاتی تھیں گرمی. ظاہر حالات ایسے نہیں تھے. کسی صاحب نے کہا کسی سے کہ جو ہے وہ ڈونیشن کے طور پر کہ ہم پیسے جمع کر رہے ہیں تاکہ AC لگا دیں تاکہ یہ حال نہ ہو, جو علم دین حاصل کرنے آئے ان کو تھوڑی تو سہولت مہیا کی جائے. تو وہ صاحب جو خود شاید کروڑ پتی ارب پتی تھے, تو انہوں نے کہا امیزنگ, اب یہ مدرسوں میں یہ اشیاء بھی ہونے لگی کہ AC وغیرہ لگنے لگے ہیں یہاں پر. یعنی اتنے حقارت کا تھا ایک اس چیز کے ساتھ جو ہے وہ سلوک. تو بہرحال یہ دیکھیے قوم کے ساتھ یہ کہ یہ سب چیزیں ہیں اس میں. تو معاشرے کے اندر نیکیاں نظر نہیں آ رہی ہیں, عورتیں باحجاب زیادہ نظر نہیں آ رہی, کیونکہ آپ دیکھتی ہیں جس جگہ بھی زیادہ تر عورتیں باحجاب ہوتی ہیں وہاں کوئی بے پردہ آ بھی جائے تو وہ خود بھی سر پہ کچھ نہ کچھ اوڑھنے کی کوشش کرتی ہے. معاشرے میں جب تعداد زیادہ نظر آئے گی نیک لوگوں کی, تو پھر معاشرے میں نیکیاں پھیلیں گی.